بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو اسد بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وضو کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو فرماتے تھے اور ہم لوگ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس میں ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنے کی فضیلت اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کی اجازت کا بیان ہے۔ اگر ایک آدمی بے وضو ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وضو کرے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے پہلے باوضو ہے، پہلے سے اس کا وضو ہے، تو اس کو دو اختیارات ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اسی پہلے والے وضو سے نماز پڑھ لے، اس کو اجازت ہے، اور اگر وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ الگ وضو کر لے، کیونکہ وضو پر وضو کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیاں ملنے کی بشارت کا اعلان فرمایا ہے کہ جو آدمی وضو پر وضو کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، جیسے آج کی روایت میں آپ نے پڑھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ ہر نماز کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ وضو فرمایا کرتے تھے۔ البتہ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کی نمازوں کو ایک وضو پہ ہی جمع فرمایا کہ ایک ہی وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی بھی نماز پڑھی اور اسی وضو سے بعد میں مغرب کی بھی نماز پڑھی۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک وضو پہ ادا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ایسا معاملہ اختیار فرمایا ہے جو پہلے آپ نے اس طرح نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امت کی سہولت کی خاطر میں نے ایسا کیا ہے کہ کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا۔ البتہ بیان جواز کے لیے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی ادا فرمائی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سے جتنا ہو سکے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ سے ہر وضو پر جو 10 نیکیاں اس کو ملنی ہے وضو پر وضو سے، وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔